السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 3 بڑی پیاری آیات پر غور کریں گے جو کہ ہماری زندگیوں سے ریلیٹ کرتی ہیں، بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہیں اور بڑے پیارے پیارے لیسنز ہیں اس میں ہمارے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دیکھو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ دیر از نو ادر آپشن۔ اس دنیا میں آپ کی آزمائش ہوگی اور ان کی شکلیں کیا ہیں؟ کبھی آپ کو خوف سے آزمائیں گے، کبھی آپ کو ڈر لگ رہا ہوگا کہ یار میرے ساتھ ایسا نہ ہو جائے۔ بعض اوقات آپ کا کوئی دشمن ہوتا ہے، آپ کو اس سے خوف آ رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ ایک ایکسپیکٹیشن اور ایک انگزائٹی ہوتی ہے کہ کہیں میرے ساتھ ایسا نہ ہو جائے اور ویسا نہ ہو جائے، اور اگر میں نے ایسا کیا کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں۔ ایک خوف ہوتا ہے مینٹلی، تو آپ کو اس خوف کے ذریعے آزمایا جائے گا، اور کبھی آپ کو بھوک کے ذریعے آزمایا جائے گا، ایمٹی سٹمکس کے ذریعے آپ کو آزمایا جائے گا۔ اور ہمارے پاس یقین مانیں جب جیب میں پیسے نہیں ہوتے تو بڑی ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، ہر چیز بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، بے شک وہ حرام ہی کیوں نہ ہو، وہ بڑا اٹریکٹیو لگ رہی ہوتی ہے کہ یار چلو کسی طریقے سے میں پیسہ تو بنا لوں گا۔ تو ہم تمہیں خوف سے، تمہیں بھوک سے، اور تمہارے مال اور جان میں کمی سے، آپ کے مال میں کمی سے، آپ کا بزنس بہت اچھا جا رہا تھا، یکدم آپ نے نوز ڈائیو لی، آپ کے گھر کے حالات بہت اچھے تھے، یکدم ادھار پہ آ گئے، سمجھ نہیں ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، اب نوبت یہ آ گئی ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ تو آپ کے مال کی کمی سے اور آپ کی جان کی کمی سے، یعنی آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ آپ سے چھین لیتے ہیں۔ آپ کے ماں باپ، کوئی بھی رشتہ دار، وہ آپ سے جدا ہو جاتے ہیں۔ آپ کا ساتھی فوج میں تھا، وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان تمام ذریعوں سے آپ کو آزمائیں گے، اور جو لوگ صبر سے کام لیں انہیں خوشخبری سنا دو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام مراحل میں جو کہ ہماری آزمائش ہے، ان پر آپ اگر صبر کرتے ہو، اگر آپ ایمٹی سٹمک کے ساتھ ہو، صبر کرتے ہو، اگر آپ پر کسی چیز کا خوف ہے، آپ پھر بھی صبر کرتے ہو، ریسٹرین کرتے ہو، کوئی حرام چیز کی طرف نہیں جاتے، آپ کے مال اور کمی میں پیٹنا نہیں شروع کر دیتے، کوئی فوت ہو جاتا ہے آپ کا قریبی رشتہ دار، صبر کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خوشخبری سنا دو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن لوگوں کو خوشخبری سنا دو؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں سے کیا مراد ہے کہ جناب ہم ان دا فرسٹ پلیس جو ہمارے پاس پیسہ تھا جو چھین لیا گیا، وہ کس نے دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ ہمارے کوئی قریبی رشتہ دار تھا، وہ ہم سے چھین لیا گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کا تھا نا، ہم بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں۔ اور ہم پر جو خوف ہے، ہماری جو مینٹل کیپیسٹی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نکالیں گے انشاءاللہ ضرور۔ صبر کے ساتھ ہم نے رہنا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر، ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ ہم نے ایک آخرت کا دن بھی آنا ہے، ہم پہ کوئی ظلم ہو رہے ہیں تو اس کا نتیجہ ملے گا، اس ظالم کو ہم پکڑ سکیں گے قیامت والے دن۔ ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے اور ہم اس پہ صبر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کو جنت الفردوس اور بڑے اعلیٰ مقامات تک پہنچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے، وہاں ہماری یہ سارے صبر، ہمارے سارے ریسٹرین، گناہوں سے بچنے کی جو ریسٹرین تھا، صبر تھا، اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے انشاءاللہ۔
اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے خصوصی عنایت ہے اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ یار کیا میں ہدایت پہ ہوں کہ نہیں، تو وہ بھی ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر ہم مال کی کمی سے، جان کی کمی سے، خوف سے، بھوک سے ان پہ صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان شکر ادا کرتے ہیں، تو ہم ہدایت پر ہیں۔ اور کوئی بھی ہم پر مصیبت آتی ہے تو ہم یہ کہیں کہ یار ہم اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی پراپرٹی تھے ان دا فرسٹ پلیس، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ایٹیٹیوڈ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایتیں ہوئی ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کام آسان کر دیتا ہے، ان کی اپنی رحمت جو ہے، وہ بلیسنگ جو ہیں ان پر شاور کرتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ تو یہ جی آج کی 3 آیات تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں اور ان کو اپلائی کریں۔ ہماری زندگیوں میں اس طرح کے ٹیمپٹیشنز آتی ہیں، اس طرح کے مشکل حالات آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو قرآن مجید ہے، وہ ہمیں اسٹیڈ فاسٹ رکھتا ہے، ہمیں سیدھے راستے پہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔